شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ بہت زیادہ روتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اور جو ہے سچے دل سے جو ہے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور جتنا موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہمیں بھی روز فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر قرآن پاک کو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو روز قیامت والے حالات ہوں گے ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، جو برے حالات ہوں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، 95% مسلمان ہمارے جو ہیں وہ قرآن پاک سے اور نماز سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہر مسلمان تقریباً پریشان ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رستے سے دور ہو چکے ہیں اور شیطان نے ہمیں اپنے رستے پر چلا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا ہم سے جواب نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گانے سنتے ہیں، جتنے بھی شیطانی کام ہیں ان سب کو یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز اس کی جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوستو دین اسلام میں حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم جو ہے وہ گانے سنیں، فلمیں دیکھیں اور اپنا جو ہے ٹائم ویسٹ کر دیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اٹھتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو ان سب چیزوں کا ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خدا رہا اس چیز کا خیال کریں، عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔